بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، 1980 سے پہلے مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے قریب جا کر گاڑیاں رکا کرتی تھی اور زائرین یہاں پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جب زائرین کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی تو مسجد نبوی کی چوڑائی کے بارے میں سوچا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس چوڑائی کے راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی قبر آ رہی تھی۔ ویسے تو حضرت عبداللہ کا تعلق مکہ سے تھا، لیکن آپ کا سسرال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق مدینے سے تھا۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کیونکہ مدینہ سے تھا، تو اس حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال تھا، جبکہ ددھیال مکہ کے اندر موجود تھا۔ اپنی وفات کے وقت وہ مدینہ کے اندر یعنی اپنے سسرال کے اندر موجود تھے اور بہت ہی کم عمر کے اندر تقریباً 18 سے 20 سال کی عمر کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ پر آپ کی قبر بنا دی گئی۔ 1980 کے دوران پہلی مرتبہ آپ کی قبر کھودنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ آپ کو جنت البقیع کے اندر شفٹ کیا جا سکے، اور اس وقت تک آپ کی وفات کو تقریباً 1400 سال گزر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور انتہائی قابل احترام ہستی ہے، لہٰذا کسی بھی عام شخص کا غور کن کی بجائے نسل در نسل روضہ رسول کی صفائی کرنے والے لوگوں کو، جو کہ حضرت بلال حبشی کی نسل سے ہے، انہیں کہا گیا کہ وہ قبر کشائی کی شروعات کرے، لہٰذا ایسا ہی ہو گیا۔ لیکن اس دوران جو منظر دیکھا گیا وہ انتہائی حیران کرنے والا تھا، اور کسی کو امید نہیں تھی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد وہ قبر سے ایک شخص کی لاش کو ایسے زندہ نکلتا دیکھیں گے جیسے ابھی ان کا انتقال ہوا ہو۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت عبداللہ کی لاش، آپ کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، آپ کفن کے اندر لپٹے تھے، جسم پر گوشت موجود تھا اور جسم پر بال اور ناخن تک سلامت تھے، اور ایک عجیب سی خوشبو ہر کسی نے قبر کے پاس سے محسوس کی۔ ان خوش نصیب لوگوں کے اندر موجود کئی لوگ جو کہ اس قبر کھودنے کے وقت وہاں موجود تھے، کئی لوگ آج بھی زندہ ہے اور اس واقعے کے گواہ ہے۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دوبارہ تدفین کا منظر دیکھا، اور اس دور کے اندر کیمرہ تو موجود تھا لیکن اس کا استعمال عام نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس منظر کو کیمرے کے اندر قید نہیں کیا گیا۔ بہت سے علماء کرام اور فرقوں کے اندر آج تک حضرت عبداللہ سمیت آپ کے بھائی ابو طالب اور آپ کے والد عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ایمان پر بحث کی جاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک دین اسلام کی دعوت پہنچائی نہیں یا وہ اس سے پہلے انتقال کر گئے تو ان کا قیامت کے دن حساب کس بیس پر ہوگا؟ کیا ان کی موت ایمان پر تھی یا پھر کفر پر؟ حضرت عبداللہ بنو ہاشم خاندان سے تھے، جو کہ عرب کے دو بڑے خاندانوں ہاشم اور بنو امیہ میں سے ایک تھا۔ یہ دونوں قبیلے قریش قبیلے کا حصہ تھے، اور بنو امیہ کے پاس قریش کی فوج کی ذمہ داری تھی، اور بنو ہاشم مذہبی طور پر سب سے محترم تھے کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے۔ طواف کعبہ کے وقت عرب کے مشرک اللہ کے نام کے ساتھ اپنے بتوں کے نام بھی لیا کرتے تھے، اور کعبہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اسلامی روایات کے اندر کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ آپ کے والد، آپ کے چاچا اور آپ کے دادا بھی مشرک تھے اور انہی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک جو دین ان ہستیوں تک پہنچایا گیا تھا
اور موجودہ حالات کے اندر وہ اس پر جتنا عمل کر سکتے تھے ان لوگوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے حالات اور اس کی حیثیت کے مطابق سوال کرے گا، اور اس وقت کے اندر جتنا اللہ کا پیغام کسی شخص تک پہنچا اس شخص نے اسی کے مطابق سوال ہوگا۔ مثال کے طور پر ہر شخص سے سب سے پہلے حشر کے میدان میں نماز کے متعلق سوال ہوگا، لیکن نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کی گئی، تو جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر پیدا ہوا، اس سے نماز کا سوال تو نہیں ہوگا، اس شخص سے وہی کچھ پوچھا جائے گا، اسی چیز کا حساب ہوگا جو کہ دین اس وقت پہنچایا گیا تھا۔ عرب کے لوگوں میں تاریخ کے اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یعنی تقریباً 4000 سال سے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا گیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ دین سے بھٹکنے لگے۔ قرآن کریم میں اس زمانے کو جس کے اندر کسی پیغمبر یا رسول کو ایک لمبے عرصے کے لیے نہ بھیجا جائے اس کو دین فطرت کہتے ہیں۔ یہی زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے گھر والوں یعنی آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ کے چچا وغیرہ نے بھی پایا تھا۔ یعنی سورہ یاسین آیت نمبر 3 کے اندر اللہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قرآن دے کر اس قوم کی طرف بھیجا جس کی طرف دعوت حق نہیں پہنچی تھی، تاکہ آپ ان کو ڈر سنائیں۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر عرب کے لوگوں کا دین فطرت پر ہونا ثابت ہے، لیکن اس دعوے کے بعد جس نے انکار کیا وہ کافر کہلائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کے اندر دین فطرت کے لوگوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ہم کسی قوم کو تب تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان کے اندر کسی رسول کو نہ بھیج دے، یعنی جن کے پاس پیغمبر نہیں بھیجا گیا تو وہ عذاب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والدہ اور آپ کے گھر کے لوگ ان تمام آزمائش اور امتحان سے آزاد ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد وفات پا چکے ہیں، وہ اس وقت کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ آگ میں ہے یعنی جہنم میں ہے۔ یہ سن کر یہ شخص غمگین ہو کر جانے لگا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تیرے والد اور میرے والد دونوں جہنم کے اندر ہے یعنی آگ میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس کا مطلب نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو معاذ اللہ جہنم کنفرم کیا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اس حدیث کے اندر عربی کے اندر والد کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ والد کی بجائے ابی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ باپ اور چچا دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو لہب کا ذکر کر رہے تھے، جو کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا۔ عربی زبان کے اندر چچا کو بھی باپ کی طرح بولا جاتا ہے، لیکن جہاں پر خاص طور پر والد کا لفظ ہے وہاں پر اس سے مراد صرف والد لیا جاتا ہے، یعنی بایولوجیکلی فادر۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عمر کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چچا بھی باپ کی طرح ہوتے ہیں، اور میرے چچا عباس کی زکوٰۃ بھی میرے ذمے ہے۔ اس حدیث کے عربی الفاظ کے اندر بھی ابی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ چچا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے گھر والوں کے ایمان اور کفر کا فیصلہ ہمیں اللہ کے حکم اور قرآن کے مطابق کرنا چاہیے، اور جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا تو اس معاملے میں ہمارے بحث کرنے کی کیا اوقات ہے؟ لہذا ہمیں ان معاملوں پر خاموش ہی رہنا چاہیے، اس کی بجائے
ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔